اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ. آج ہمارے اعمال سے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں پیاروں، ہمارے اخلاق سے ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. ہماری زندگیوں کو دیکھ کر نادان الزام لگا رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. میں وہی بتانا چاہتا تھا، مواد اور خزانہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں بات کو ادھوری کر کے جانا نہیں چاہتا. میرا رب دیتا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ضرورت کے مطابق میرا رب دیتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ورنہ میں بتاتا. آج ہماری زندگیوں کو دیکھ کر نہ سمجھ لوگ ہمارے بڑوں کی زندگیوں پر الزام لگاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہمارے بڑوں کی زندگیوں پر الزام لگاتے ہیں. کیا الزام لگاتے ہیں؟ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام تلوار کے زور سے نہ پھیلا نہ آئندہ پھیلے گا. اسلام تو پیار کے زور سے پھیلا، اسلام تو اخلاق کے زور سے پھیلا، اسلام تو صداقت کے زور سے پھیلا. اور یہ باتیں سب جانتے ہیں. اپنی نسلوں کو بدظن کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو تو کوئی بڑی قسم کھا لو، رام جی کی مورتی پہ ہاتھ رکھ کر کھا لو کہ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہاتھ رکھ کر قسم کھا لو کہ کیا تم اپنی بات پہ سچے ہو. اگر تم اپنی بات پہ سچے ہو تو اپنے باپ کے خون کی قسم کھاؤ، اپنے باپ کی چتا کی قسم کھاؤ، اپنے باپ کی عزت اور آبرو کی قسم کھاؤ. اگر تم اپنے بات پہ سچے ہو تو تمہارے دھرم کی جو مقدس کتاب ہے اس کتاب کی بڑی سے بڑی قسم کھاؤ کہ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھو، ابو بکر کی سیرت پڑھو. آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھو، حضرت عمر کی سیرت پڑھو. آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھو، عثمان غنی کی سخاوت پڑھو. آج کے مسلمانوں کو نہ دیکھو، حضرت علی کی شجاعت کو پڑھو، حضرت عائشہ کی حیا کو پڑھو، حضرت فاطمہ کی حیا کو پڑھو. اور یاد رکھو پیارو، یاد رکھو پیارو، اگر ہمارے بڑوں کی سیرت پڑھنا ہے تو تم کو ہماری ہی کتابیں پڑھنا ہے. ہمارے دشمنوں کی کتابوں میں ہماری محبت کہاں نظر آئے گی؟ یہ عجیب لوگ ہیں. ہماری زندگیاں، ہمارے پرکھوں کی زندگیاں، ہمارے بڑوں کی زندگیاں ہمارے دشمنوں کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ احمق پن کہیں اور ہو نہیں سکتا. صحیح بات. اس سے زیادہ بے وقوفانہ بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. ہماری تاریخ اور ہمارا ماضی، ہمارا پاسٹ، ہمارے پیغمبر کو، ہمارے نبی کو، ہمارے صحابہ کو، ہمارے اولیاء کو اگر پڑھنا ہے، ہمارے دھرم کو اگر پڑھنا ہے تو پھر ہماری کتابیں اٹھاؤ. اور ہماری کتابیں اتنی مضبوط ہے کہ ایک کتاب بھی جھوٹی انشاءاللہ تعالی ثابت نہیں کر سکتے. معمولی کتاب نہیں، حدیث کی کتابیں اور قرآن کا تو کیا کہنا. لا ریب فی، اس میں جھوٹ ہونا تو دور کی بات کہ اس میں شک بھی نہیں ہے. ہم کو دیکھ کر زمانہ غلط نتیجے نکال رہا ہے. پیارو تم اچھے بن جاؤ، زمانے کو بتاؤ اخلاق کیا ہے. زمانے کو بتاؤ اخلاق کیا ہے، ادب کیا ہے. بڑے آ گئے تو اٹھ جانا، چھپ جانا، کونے تلاش کرنا نہیں. بابا آندو، اماں آندو، دادا آندو، مولوی صاحب آندو، کون بھی آندو، مارلے کو کھڑا ہے سو مارلے کو کھڑا ہے. دم کہاں گیا ادب تمہارا؟ کہاں گیا؟
کیا ادب والا دین نہیں ہے یہ؟ بڑے گزرتے ہیں تو چھوٹے کنارے میں ہو جانا. ایک جگہ پر دو مسلمان لڑ رہے تھے، میں وہاں سے گزر رہا ہوں، میں تو چھوٹا میرے دوستوں، میں چھوٹا، قسم اللہ کی میں گنہگار، لیکن ایک ظاہر ہے جسے آپ پہچانتے ہیں. دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، بالکل اتفاق سے وہیں سے سامنے سے گزرنا پڑا. ایک صاحب بول رہے ہیں بھئی مولانا جا رہے، نہیں، بے پرواہ ہو کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسی کچی کچی گالیاں دے رہا ہے، اللہ کی پناہ. اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کسی کے دھرم کو اگر معلوم کرنا ہے تو دیکھو کہ انہیں کتنا لڑتا، جو جتنا زیادہ لڑتا معلوم ہو جاتا انہیں مسلمان ہے. ادب پیدا کرو، ادب. اور پیارے آقا کے فرمان کو دیکھو، اس حدیث کی شرح میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا. یہی فرمایا آقا نے، مسلمان کی شرط نہیں لگایا، غیر مسلم بھی ہے، سکھ، عیسائی، ہندو، یہودی، کسی بھی دھرم کا کوئی کیوں نہ ہو، اگر وہ عمر میں تمہارے سے بڑا ہے، وہ اپنے دھرم کا کوئی بڑا ہے، تو پھر اس کا بھی آپ ادب کرو. یہ ہمارا سبق ہے، ہمارے بڑوں کا سبق ہے، ہمارے دھرم کا سبق ہے، قرآن کا سبق ہے، حدیث کا سبق ہے.